اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا اور آخرت میں آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے، آمین۔ ہم سورۃ البقرہ کی تفسیر پڑھ رہے تھے۔ الحمدللہ ہمارا پہلا سپارہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب انشاءاللہ ہم دوسرا پارہ شروع کریں گے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پر صحیح طور پر عمل کرنے کی، اس کو سمجھنے کی اور سمجھ کر پڑھنے کی اور عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو اب دوسرا پارہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سیقول السفہاء من الناس، ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگ، ما ولاہم، کس چیز نے پھیر دیا ان کو، عن قبلتہم التی کانوا علیہا، اس قبلے سے جس پر یہ پہلے سے چلے آ رہے تھے۔ آیت مبارکہ میں تحویل قبلہ کا ذکر ہے، تو اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان قریب جو بے وقوف لوگ ہیں، یعنی مشرکین وغیرہ اور منافقین اور یہود وغیرہ، یہ کہیں گے کہ کس چیز نے پھیر دیا ان کو ان کے قبلہ اول سے۔ تو اب قبلہ اول سب سے پہلے ہم یہ یاد رکھیں کہ قبلہ اول مسلمانوں کا کون سا تھا۔ تو تمام امت مسلمہ کا جو قبلہ اول ہے وہ شروع سے ہی خانہ کعبہ تھا۔ جب اسے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تو بھی یہی قبلہ تھا، اور پھر دوبارہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کے تعمیر کیا تو اس وقت بھی مسلمانوں کا یہی قبلہ تھا۔ مگر جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا تو اس وقت تابوت سکینہ صخرہ پر پڑا رہتا تھا اور بنی اسرائیل اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ اب آہستہ آہستہ انہوں نے مستقل طور پر اسے ہی اپنا قبلہ بنا لیا، اس کو متبرک سمجھ کر، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر کوئی گرفت نہیں ہوئی تھی، لہٰذا یہ قبلہ شرعاً بھی درست سمجھا گیا تھا۔ مگر یہ قبلہ اس وقت بھی صرف بنی اسرائیل کا تھا۔ مکے کے مشرکین جو تھے وہ کعبے کی طرف ہی منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ تو قبلہ اول خانہ کعبہ ہے۔ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کو ان کے قبلہ اول سے کس چیز نے پھیر دیا، تو یہاں پر قبلہ اول سے مراد اللہ تعالیٰ کی بیت المقدس ہے، کیونکہ یہ جو پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ بنایا تھا جس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رخ کرتے تھے، وہ بیت المقدس کو بنایا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنایا تھا؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ مشرکین مکہ کے بجائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کو بہتر سمجھتے تھے، کیونکہ مشرکین مکہ اس وقت بت پرست تھے اور بتوں کی وہ عبادت کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کرنا مناسب سمجھا، تاکہ مشرکین مکہ کے قبلے سے امتیاز ہو سکے، کیونکہ کسی قوم کے قبلے کو تسلیم کر لینا حقیقت میں اس قوم کی قیادت اور امامت کو تسلیم کر لینے کے مترادف ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابتدائی دور میں بیت المقدس کو قبلہ بنایا تھا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ تاکہ بوجہ شرک مشرکین مکہ کی مخالفت ہو سکے، اور دوسرے اس میں مسلمانوں کا امتحان بھی مقصود تھا، یعنی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا امتحان بھی لینا چاہتے تھے، کیونکہ ہر قوم کو اپنے شاعر سے انتہائی عقیدت اور محبت ہوتی ہے، اور مکے میں اسلام لانے والے چونکہ مشرکین مکہ تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لے رہے تھے کہ وہ اسلام لانے کے بعد کتنی فراخ دلی سے اپنا آبائی قبلہ یعنی کعبے کو چھوڑ کر بیت المقدس کو اپنا قبلہ بناتے ہیں۔ تو اس میں ایک تو اللہ کی طرف سے ان کا امتحان بھی مقصود تھا، جو نئے مسلمان ہوئے تھے، کہ وہ کتنے فرما بردار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں بہت دنوں تک نماز پڑھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے گئے تو اب صورتحال بالکل مختلف ہو گئی تھی۔ اب مسلمانوں کی ایک آزاد ریاست وجود میں آ چکی تھی، مسلمان خود مختار ہو چکے تھے، اور اب بیت المقدس کو قبلہ بنائے رکھنا ذہنی طور پر یہود کی امامت کو تسلیم کرنے کے مترادف تھا۔ تو لہٰذا
اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ حقیقی قبلہ اول جو ہے وہ خانہ کعبہ ہی کو مستقل طور پر بنا لیا جائے، اور اس توقع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف رخ کر کے دیکھتے تھے، آسمان کی طرف اپنا رخ پھیرتے تھے کہ شاید کسی وقت جبرائیل علیہ السلام ایسا حکم لے کر نازل ہوئیں، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ اب خانہ کعبہ کو ہی قبلہ بنا لیا جائے، جو حضرت آدم علیہ السلام کا بھی قبلہ تھا، سب کا قبلہ اول ہے، تو اسی کو خانہ کعبہ کو قبلہ بنا لیا جائے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، پھر لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کے ساتھ اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ کعبہ کی طرف ہو۔ چنانچہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کعبے کی طرف رخ کر کے پڑھی اور لوگوں نے بھی پڑھی، پھر ان میں سے ایک شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ چکا تھا دوسری مسجد والوں پر گزرا جب کہ وہ نماز ادا کر رہے تھے۔ اس نے کہا کہ اللہ گواہ ہے، میں نے ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ یعنی کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ تو لوگوں نے کیا کیا؟ تو لوگوں نے اسی حالت میں کعبے کی طرف رخ کر لیا، کعبے کی طرف وہ گھوم گئے۔ امید ہے کہ اب آپ کو اچھی طرح تحویل قبلہ کی یہ بات سمجھ میں آ چکی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بیت المقدس کو قبلہ اپنا کیوں مقرر کیا تھا، پھر خانہ کعبہ کو کیوں مقرر کیا۔ تو امید ہے اللہ سے کہ آپ کو اچھی طرح بات سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ اب ہم آگے پڑھتے ہیں۔ اللہ کا ارشاد ہے قل للہ المشرق والمغرب، للہ المشرق والمغرب، آپ ان سے کہیے کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہود اور منافقین کے اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نہایت خوبصورت انداز میں اس کا جواب پیش کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ مشرق بھی اللہ کے لیے ہے اور مغرب بھی اللہ کے لیے ہے۔ اسی نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا تھا، اسی نے یہ حکم دیا تھا بیت المقدس کو قبلہ بنایا جائے، تو ہم نے اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، اور اب اس نے کعبے کو قبلہ بنانے کا حکم دیا ہے تو بھی ہم نے تسلیم کر لیا، اور اللہ کا حکم تسلیم کر دینا ہی اصل میں سیدھی راہ ہے، اور یہ راہ وہ جسے چاہتا ہے دکھاتا ہے۔ اب آگے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو۔ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول ہو جائیں تم پر گواہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس امت کو امت وسط بنایا ہے۔ امت وسط سے کیا مراد ہے؟ امت وسط سے مراد ایسا اشرف اور اعلیٰ گروہ ہے جو عدل و انصاف کی روش پر قائم ہو، جو نہ حد سے بڑھنے والا ہو اور نہ ہی کسی احکام میں تخفیف کرنے والا ہو، یعنی جو غلو اور تخفیف دونوں سے پاک ہو، نہ حد سے بڑھتا ہو نہ کسی احکام کو بجا لاتا ہو، کسی کام میں سستی کرتا ہو، تخفیف کرتا ہو۔ تو یہ امت پچھلی امتوں کی طرح نہیں ہے، جیسے پچھلی امتوں نے کیا کہ نصارہ جو ہیں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام اتنا بڑھایا کہ انہیں خدا ہی بنا دیا، اور یہود نے ان کی شان اتنی گھٹائی کہ ان کو پیغمبری سے ہی انکار کر دیا، ان کی پیغمبری کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو یہ امت وسط ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا، وہ کہیں گے کہ لبیک و سعدیک، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کیا تم نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ تو وہ جواب میں کہیں گے کہ جی ہاں اے اللہ، میں نے تیرا پیغام اپنی امت کو پہنچا دیا تھا۔ پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا کیا نوح علیہ السلام نے تمہیں میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ تو وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی بھی ڈرانے والا آیا ہی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سیدنا نوح علیہ السلام سے کہیں گے کہ کیا تمہارا کوئی گواہ ہے؟ وہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت میری گواہ ہے۔
پھر اس امت کے لوگ گواہی دیں گے کہ یقیناً نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا تھا، اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بنیں گے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس وقت نوح علیہ السلام کی امت کہے گی کہ تمہاری گواہی ہم کیسے مقبول ہو سکتی ہے، کیونکہ جب کہ تم ہمارے سامنے ہمارا زمانہ تم نے نہیں پایا اور نہ ہی ہمیں دیکھا۔ تو اس وقت امت وسط جو ہے، یہ امت محمدیہ یہ جواب دے گی کہ ہم کو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کے بتانے سے یہ یقینی علم حاصل ہوا، اسی لیے ہم نے یہ گواہی دیتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے تمہیں پیغام پہنچا دیا تھا۔ تو یہی اس آیت کا مطلب ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو، یعنی دوسری امت پر گواہ بنو، اور رسول تم پر گواہ بنے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو ہمارے نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قیامت کے روز ہم لوگوں پر، اپنی امت پر گواہی دیں گے، اور یہ گواہی قرآن کے مطابق ان لوگوں کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے جنہوں نے قرآن کریم کو پس پشت ڈال دیا تھا، اور کہتے تھے کہ قرآن بے شک اس زمانے میں تو ایک کارآمد کتاب تھی، مگر آج زمانہ بہت آگے نکل چکا ہے، لہٰذا اس کی تعلیم پرانی ہو چکی ہے۔ یا ان لوگوں کے خلاف جو اپنے جلوسوں کا افتتاح تو تلاوت قرآن سے کرتے تھے، پھر اس کے بعد انہیں قرآن سے کوئی غرض نہیں ہوتی تھی۔ اور یہ گواہی ان لوگوں کے خلاف بھی ہو سکتی ہے جنہوں نے قرآن پاک کو صرف عملیات کی کتاب بنا دیا تھا، جس سے بس وہ تعویذ گنڈوں کا کام کرتے ہیں، اور اس پر عمل کی کوئی بھی ان کی توقع نہیں ہوتی ہے کہ وہ اس پہ عمل کریں۔ انہوں نے قرآن پاک کو صرف تعویذ وغیرہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور عقیدتاً اس کو ریشمی غلافوں میں لپیٹ کر بس اونچی طاقوں میں رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ گواہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے خلاف بھی دیں گے جنہوں نے قرآن کو نہیں سمجھا، بس اس کو قرآن کو اپنی مفاد کے لیے استعمال کیا۔ کیونکہ قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز کہیں گے کہ اے میرے رب، میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اب آگے ارشاد ہے، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، اور ہم نے آپ کے لیے پہلا قبلہ صرف اس لیے بنایا تھا کہ ہمیں معلوم ہو کہ کون پیروی کرنے والا ہے رسول کی، مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ جب تحویل کعبہ، تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا تو منافقوں نے خوب شور مچایا اور مسلمانوں کے خلاف انتہائی زہریلی باتیں کہنا شروع کر دی۔ انہوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا اور کہا کہ مسلمان کبھی کس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کبھی کس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ایک چیز کو، ایک جگہ کو وہ قبلہ ہی مقرر نہیں کرتے، ضرور دال میں کچھ کالا ہے، اور طرح طرح کی باتیں بنانے لگے۔ اب ان لوگوں کے اس باتوں کو سن کر بہت سے جو کمزور لوگ تھے، کمزور ایمان والے تھے، وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ البتہ جو وہ تھے پکے ایمان والے تھے اور مضبوط ایمان والے تھے، وہ اپنی جگہ جمے رہے، اور انہوں نے ان کی باتوں کی کوئی بھی پرواہ نہیں کی، اور انہوں نے یہ سمجھتے تھے وہ لوگ کہ اللہ اپنے احکام کی حکمت خود ہی جانتا ہے، اور اس کے آگے انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ چنانچہ انہیں دیکھ کر جو متاثر ہونے والے مسلمان تھے وہ بھی اپنے پاؤں پر پوری طرح جم گئے، اور حقیقت میں یہ جو تحویل قبلہ ہے یہ مسلمانوں کے لیے ایک آزمائش بن گیا تھا، مگر اللہ کی مہربانی سے مسلمان اس میں ثابت قدم رہے، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مانا اور اللہ کے آگے سر تسلیم خم کیا۔ جیسے کہ آگے ارشاد ہے، وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہ قبلے کی تبدیلی ایک مشکل سی بات تھی، مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو یوں ہی ضائع کر دے۔ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا ہی مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حدیث ہے یہ، کہ بہت سے مسلمان جو تھے وہ تحویل قبلہ سے پہلے شہید ہو چکے تھے، تو ہمیں ان کے متعلق شبہ ہوا کہ انہوں نے جو پہلے نماز ادا کی ہیں
ان کی ادا کردہ نمازوں کا کیا بنے گا؟ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ جو تمہاری جو ایمان کو ایسے ہی ضائع کر دے، یعنی جو تم نے عبادت کی ہے اللہ کی اس سے پہلے، تو ان نمازوں کو اللہ تعالیٰ ہرگز ضائع نہیں کرے گا، وہ اسی طرح اللہ کے یہاں مقبول ہیں۔ اب آگے ارشاد قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا بار بار نظر اٹھانا آسمان کی طرف، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، بس ضرور ہم پھیر دیں گے آپ کو، قِبْلَةً، اس قبلے کی طرف، تَرْضَاهَا، جسے تم پسند کرتے ہو، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بس پھیر لیجئے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کی طرف رخ کرنے کا، کعبے کو قبلہ بنانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف اسی لیے دیکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کعبے کو جو ہے وہ قبلہ مقرر کر دے، اس انتظار میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا چہرہ، اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ اب آگے ارشاد ہے، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں کہیں بھی تم لوگ ہو اپنا رخ اسی کی طرف پھیر لیا کرو، یعنی نماز میں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے، لَيَعْلَمُونَ، البتہ وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، یہ کہ یہ تحویل قبلہ حق ہے، مِنْ رَبِّهِمْ، ان کے رب کی طرف سے، کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ مذکور ہے کہ نبی جو آخر الزماں آئیں گے وہ عرب میں پیدا ہوں گے اور ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہوں گے اور کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ تو اہل کتاب یہ جانتے تھے کہ یہ تحویل قبلہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو یہ اعمال کر رہے ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور البتہ اگر آپ لے آئیں ان اہل کتاب کے پاس بِكُلِّ آيَةٍ، تمام نشانیاں، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، تو یہ نہیں پیروی کرنے والے تب بھی آپ کے قبلے کی، وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ ہی آپ پیروی کرنے والے ہیں ان کے قبلے کی، وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور نہ ہی ان کے بعض کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ یعنی اہل کتاب جو ہیں ان کے بھی قبلے مختلف ہیں۔ یہود کا قبلہ تو صخرہ بیت المقدس ہے، بیت المقدس کو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے سیدنا ابراہیم سے 1300 سال جیسے بعد تعمیر کیا تھا، اور نصارہ کا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس کی شرقی جانب ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نفخ روح ہوا تھا۔ تو جب یہ لوگ آپس میں بھی کسی ایک قبلے پر متفق نہیں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے اتفاق کر سکتے ہیں؟ یعنی آپ کے قبلے کی کس طرح پیروی کر سکتے ہیں؟ یہ تو خود ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں مانتے ہیں، ان کا قبلہ الگ الگ ہے۔ اب آگے ارشاد وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر آپ پیروی کرنے لگے ان کی خواہشات کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ گیا ہے، یہ تنبیہ دراصل امت کو ہے نبی کو مخاطب کر کے کہ اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے تو آپ ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ تنبیہ امت کو ہے کہ جو تمہیں حکم مل رہا ہے اس پر پورا یقین رکھو اور اس کے مطابق عمل کرو، اور اگر تم نے یہود کو خوش کرنے کی کوشش کی تو تمہارا شمار بھی ظالمین میں سے ہو جائے گا، تم بھی ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب یعنی تورات دی ہے وہ اس کو یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ
وہم یعلمون، اور ان میں سے ایک فریق لیکتمون الحق، وہ البتہ چھپاتا ہے حق کو، وہم یعلمون، اور اس حال میں کہ وہ جانتا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس تحویل قبلہ کی بات کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو یہ عرب کا محاورہ ہے کہ جس چیز کے متعلق انہیں کسی طرح کا کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہوتا تھا تو وہ اس کو یوں کہتے تھے کہ وہ اس بات کو یوں پہچانتا ہے جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، کیونکہ قرآن پاک جو ہے عربی زبان میں نازل ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں عربی محاورہ ہی استعمال کیا ہے۔ یعنی یہ جو اہل کتاب ہیں یہود و نصارہ، یہ اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں، جن کی امت اور ملت کا ہونے کا یہ دم بھرتے ہیں، انہوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا اور اسے قبلہ مقرر کیا تھا، اور بیت المقدس جو ہے وہ 1300 سال بعد سیدنا سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ پھر بیت المقدس کو قبلہ قرار دینے کا ذکر نہ کہیں تورات میں موجود ہے اور نہ ہی انجیل میں موجود ہے، اور وہ یہ بات خوب جانتے ہیں کہ قبلہ اول جو ہے وہ حقیقی قبلہ خانہ کعبہ ہی ہے، لیکن وہ عوام کے سامنے اس بات کو ظاہر نہیں کرتے ہیں۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، پس تم نہیں ہونا شک کرنے والوں میں سے، یعنی تحویل قبلہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، تم شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ۔